اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی پڑھ رہے تھے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی، اور اس میں آج جو عنوان ہے ہمارے پاس غالیوں سے مقابلہ۔ غالی جانتے ہیں کہ نہیں مولانا؟ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے کو کہتے ہیں غالی۔ چونکہ خود 11ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے میں، خود ہمارے 10ویں امام کے زمانے میں باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ جو ان کی بیٹی ہیں ان میں جناب فاطمہ کی روح آ گئی ہے، اور خود ان میں جو ہے رسول خدا کی روح آ گئی ہے، تو فلانے میں فلاں کی روح آ گئی ہے، ان کے بیٹوں میں حسن حسین کی روح آ گئی ہے۔ اس طرح کی گفتگو تھی، صحیح ہے؟ تو جن سے امام نے سخت طریقے سے مقابلہ کیا۔ کہہ رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جو باطل اور منحرف گروہ سرگرم تھے۔ سرگرم یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو۔ سرگرم کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایکٹیو تھے۔ انہی میں سے ایک غالیوں کے گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کون تھا؟ غالی۔ واضح کہ جو بے بنیاد، کھوکھلے اور پست عقائد و افکار کے حامل تھے اور خود کو شیعہ ظاہر کرتے تھے، اور امام کے متعلق افراط سے کام لیتے تھے۔ کس سے لیتے تھے؟ افراط سے کام لیتے تھے، اور آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور کبھی کبھی یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ انہیں امام نے منسوب کیا ہے، اور اس طرح سے وہ دوسرے فرقوں کے درمیان شیعوں کی بدنامی کا سبب بنتے تھے۔ امام ہادی نے اس گروہ سے دوری اختیار کی۔ امام ہادی سے مراد کون ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام، اور ان کے خلاف جنگ کرتے تھے، ان کے خلاف، اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں مردود قرار دیا جائے۔ مردود یعنی کیا کیا گیا ہو جنہیں؟ صحیح ہے، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا ہو، دور کر دیا گیا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ کہ شیعت کے دامن پر ذلت کا داغ نہ لگ سکے۔ کیوں ان کو نکالا گیا مولانا؟ تاکہ شیعت کے دامن پہ ذلت کا داغ، آج بھی ہیں کچھ لوگ مولانا، آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، پاکستان میں کافی لوگ، یعنی بہت سارے ایسے لوگ میں نے سنا ہے، کہاں تک خدا بہتر جانے کہاں تک سچا ہے، کہ ایک گروہ وہاں ایسا ہے جو اپنی جوان جوان لڑکیوں کی شادی نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہم نے امام زمانہ کے لیے ہبہ کر دی، امام زمانہ سے ان کی شادیاں ہوں۔ یا خدا۔ صحیح ہے؟ یا جو اس وقت ملنگ ہیں، جو علی اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ غالی۔ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ غالی۔ صحیح ہے؟ تو امام نے کیا کیا؟ ان کو مردود قرار دیا۔ ایسا نہیں کہ امام خوش ہوئے، ان کی رد کی ہے، تاکہ شیعت کے دامن پر ذلت کا داغ نہ لگ سکے۔ شاید یہ کہنا صحیح ہو کہ ان کے اندر امام کی الوہیت کا عقیدہ ہے۔ الوہیت یعنی امام کو اللہ مانتے تھے وہ۔ کون لوگ ہیں یہ شیعوں ہی میں سے کچھ لوگ تھے جی؟ امام کو اتنا چاہتے تھے۔ ہلو، دکان، شاید یہ کہنا صحیح ہو کہ ان کے اندر امام کی الوہیت کا عقیدہ اور دوسرے بے بنیاد عقائد در ذیل امور کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ کیا کیا وجہ تھیں؟ آپ سے ظاہر ہونے والی کرامتیں، امام سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، غیب کے متعلق علم، امام کے پاس کیا تھا؟ غیب کا علم تھا۔
اور دوسرے وہ خارق العادہ امور. خارق العادہ سمجھتے ہیں مولانا؟ جو عام طور پر نہ ہوتے ہو امام اسے کر دیتے تھے. صحیح، اس کو خارق العادہ، جنہیں وہ لوگ دیکھتے تھے اور ان میں سے اس قسم کے مسائل کے متعلق صحیح اور محکم توجیہ اور تحلیل کی قدرت نہ تھی. صحیح، اور انہیں اپنی بدعتوں، خرافات اور غیر اسلامی افعال کے لیے دستاویز قرار دیتے تھے. یہ منحرف گروہ یہ چاہتا تھا کہ تمام اسلامی حدود و ضوابط و قیود کو پاؤں تلے روند کر اپنی خواہشات اور ہوا و ہوس کے مطابق عمل کریں، جیسا ان کا دل چاہتا ویسے انجام دیں. وہ لوگ لوگوں کے اموال پر نظر جمائے ہوئے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو رقومات شیعہ ائمہ معصومین کی خدمت میں لاتے ہیں وہ ان کو اپنے چنگل میں لے سکیں. بہرحال یہ ایک خطرناک و گمراہ کن گروہ تھا کہ جس کے سربراہ درج ذیل افراد جیسے لوگ تھے: علی بن حسکہ قمی، قاسم یقطینی، حسن بن محمد بن بابائے قمی، محمد بن نصیر فہری، سید فارس بن حاتم. نمونے کے طور پر علی بن حسکہ کے عقائد یہ تھے، کیا تھے؟ کہ امام علی نقی علیہ السلام خدا، کیا ہیں؟ خدا ہیں، خالق ہیں، اور عالم ہستی کے مدبر ہیں، یعنی انہی کے حساب سے سب کچھ چلتا ہے. ابن حسکہ نبی، ابن حسکہ کیا ہیں؟ نبی، اور امام کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. کون؟ یہی حسن. اچھا، نمونے کے طور پر علی بن حسکہ کے عقائد یہ ہیں. جیم، حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ جیسے دوسرے کوئی بھی اسلامی فرائض واجب نہیں ہیں. آج بھی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ علماء مولانا اپنے مجلس حسین کر لی کافی ہے، شہزادی شفاعت کریں گی. شرائط ہے بابا، بنا شرائط کے نہیں ہونے والا ہے. صحیح ہے. 10ویں امام اپنے ان خطوط اور جوابات میں جو اس سلسلے میں شیعوں کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کے جواب میں تحریر ہوتے تھے، اس گروہ کو کافر اور منحرف بتایا ہے، اور اپنے شیعوں کو ان سے دوری اختیار کرنے کی وصیت کرتے تھے. امام نے ابن حسکہ اور اس کے باطل عقائد کے بارے میں اپنے ایک شیعہ کے سوال کے جواب میں اس طرح لکھا: ابن حسکہ نے جس پر خدا کی لعنت و جھوٹ کہا ہے، میں اس کو اپنا دوست اور متی نہیں سمجھتا. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا اس پر لعنت کرے. خدا کی قسم، پروردگار نے محمد اور ان سے پہلے آنے والے پیغمبروں کی توحید پرستی کے مذہب کی طرف دعوت دینے اور نماز، زکوٰۃ، حج اور ولایت کا حکم دینے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں بھیجا. ہم اس کے جانشین بھی خدا کے بندے ہیں اور اس کا شریک قرار نہیں دیتے. اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر ہم اس کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. ہماری طرف سے خدا پر کوئی حجت نہیں ہے، بلکہ خدا ہے کہ جس کی طرف سے ہم پر اور اس کی تمام مخلوقات پر حجت ہے. جو شخص اس قسم کی باتیں کرتا ہے میں اس سے بیزاری چاہتا ہوں. بیزاری سمجھتے ہیں؟ دوری. اور اس قسم کی باتوں سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. تم بھی ان سے دوری اختیار کرو. یہ شیعوں کو حکم دے رہے ہیں باپ، تم بھی ان سے دوری اختیار کرو اور سختی کرو اور دباؤ ڈالو، اور اگر ان میں سے کسی تک تمہاری دسترس ہو جائے تو اس کا سر پتھر سے پھوڑ دو. اتنا تک امام نے کہا ہے، یعنی اتنے سخت تھے اس سلسلے میں. اس کے بعد میرے خیال سے 11ویں امام کی زندگی. لیکن یہاں پہ انشاءاللہ کل میں اگر آؤں تو مجھے یاد دلانا. تو میں کچھ مثالیں مجھے یاد آتا ہے میں نے پڑھی ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو کتاب ہے من المہدی الی الظہور، اس میں نے کچھ اور مثالیں پڑھی ہیں غالیوں کے حوالے سے کہ ان کے عقیدے کیا تھے، ماننا کیا تھا، کون کون افراد تھے، کس طرح سے ایمان نے مقابلہ کیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم یاد دلائیے گا تو ہم بتا دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی